Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر اس مجلس کی توفیق نصیب فرمائی ہے اور چند گھنٹوں کے بعد پھر اسی رنگ کے ساتھ، اسی فضا کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے بٹھا لیا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد محبت کے ساتھ کرو گے، میں اس سے زیادہ محبت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم تنہائی میں مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ تم مجھے مجمع میں یاد کرو گے، تم سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا فضل ہے، ہماری کیا توفیق، کسی بندے کی کیا توفیق کہ اس کے پیارے نام کو اپنی زبان پہ لے آئے۔ ملینز لوگ ایسے ہیں جن کی زبان پہ اللہ نہیں آتا۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانیں نہیں بلکہ قلوب اللہ کرتے ہیں۔ کتنے عظیم لوگ ہیں الحمدللہ۔ یہ سب فیضان جو ہے ہمارے مشائخ کا ہے، نور سے نور چلتا ہے، روشنی سے روشنی چلتی ہے۔ اصل نور کا منبع تو مدینہ ہے، پھر ان کے اصحاب ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر اولیاء اللہ ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ سارا نور مدینے کا ہی ہے جو قیامت تک اس طریقے سے پھیلتا رہے گا۔ ہمارے مشائخ کرام سلسلے 4 ہیں جو مین سلسلے ہیں، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے اور نقشبندیہ ہے۔ چاروں سلاسل یہ کیا ہیں؟ یہ فقہ کے نہیں ہے بلکہ یہ تزکیے کے سلاسل ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے انسان کی باطن سے ہے۔ ان سلاسل میں یہ لوگ تھے جو اللہ والے جن کو ہم کہتے ہیں، مشائخ کرام جن کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نفوس کو، ان انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ دنیا کی باطن کی اصلاح کریں، جس کی اہمیت میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کتنا اہم ہے تزکیہ۔ انسان کی ساری ظاہری بدنی عبادات قبول ہونے کا باعث جو ہے، وجہ جو ہے، اصل جو ہے وہ اس کی پاکی ہے۔ ناپاکی کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اس پاکی کا اللہ تعالیٰ نے، اس جسم کی پاکی کا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پانی پیدا فرما دیا۔ حقیقت میں یہ پینے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ صفائی طہارت اللہ کی یاد عبادت کے لیے ہے۔ تو اس پانی سے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، جسم کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو کرنے کے لیے بتایا کہ اعمال ہم کرتے ہیں اور پاک ہو کر کرتے ہیں۔ تو اب دوسرا درجہ اعمال کا جو ہے وہ قبولیت ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو کرنا ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا؟ قبولیت ہو گیا۔ اللہ اس کو قبول فرما لے، ایکسیپٹ کر لے۔ تو اس کے لیے مزید طہارت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مزید طہارت کے لیے ہے۔ جسم سے طہارت کر کے ہم اس قابل ہو گئے کہ اپنے عمل کو پیش کر سکیں،
ہمارا بہت قیمتی چیز ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں بنے گا. اور پھر اس کو قبولیت کے درجے تک لے جانے کے لیے پھر جو طہارت کی ضرورت ہے وہ اپنے باطن کی طہارت کی ضرورت ہے. اس کے لیے پھر جتنا آپ کا باطن صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر اللہ کے دربار میں وہ نماز مقبول ہوگی، وہ روزہ مقبول ہوگا، وہ حج مقبول ہوگا. اور جتنی وہ طہارت کے اندر کمزور ہوگی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا درجہ بھی کم درجے پر ہوگا. تو دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، عمل اور عمل کے ساتھ اصل مقصد کہ اللہ اس کو قبول فرمانے. جو عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب لوگ ہیں، انہوں نے اس سلسلے کو دیکھ لیا کہ ہم صرف ظاہری اعمال تک نہ رہیں، اس پہ خوش نہ ہو جائیں اور لوگ اس پہ تعریف کریں تو اس کی توجہ نہ دیں. اصل چیز تو معاملہ ہمارے عمل کا جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم اس عمل کو پیش کرنا ہے. تو وہ لوگ ظاہر سے زیادہ باطن پہ کوشش کرتے ہیں. مثال کہ وہ یہ نہیں کریں کہ نوافل شروع کر دیں، نوافل عبادت شروع کر دیں، حج پہ حج شروع کر دیں، عمرے پہ عمرہ شروع کر دیں، لمبی لمبی تلاوتیں شروع کر دیں. نہیں، بلکہ وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑا ہو اچھا ہو. اللہ کی بھی یہی خواہش ہے اور یہی ڈیمانڈ ہے کہ تم تھوڑا لے کر آؤ لیکن خوبصورت لے کر آؤ. تو اس چیز کو سمجھ گئے تو انہوں نے زیادہ جو زور دیا اپنی باطن کی صفائی پر دیا کہ بھائی جتنا مجھ سے ہو سکے یہ 5 نمازیں اتنی جو فرائض اتنے زبردست ہیں اس کے بعد مزید نوافل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم کیا کرتے ہیں، شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ ہم سے نوافل بہت کرا دیتا ہے لیکن اصل جو چیز ہے جس طرح اللہ کے خزانہ قبول ہو جائے عمل، اس کو وہ کیا کرتا ہے توجہ ہٹا دی. اس نے بڑا عجیب جال پھینکا ہے اس نے. تو مشائخ کرام جو آئے ہیں کیونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا اندھیرا ہوتا چلا جائے گا، فتنے آتے شروع ہو جائیں گے. کبھی آپ اپنے ولیج میں آتے تھے وہاں کتنے کم فتنے تھے، شہر میں آ گئے وہاں اس سے زیادہ فتنے ہو گئے. بڑھتے بڑھتے آپ ایسی جگہ آ گئے جہاں ہر چیز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو زمانہ ہے. تو اس لیے اس کام کے لیے مشائخ کرام اللہ نے پیدا فرمایا، انہوں نے اس پر کام کیا، احساس دلایا. بے شک یہ فرائض جو اللہ نے دیے ہیں یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اسی کو انسان ادا کر دے اور پاک کر لے. اور پاک کرنا جو ہے یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور بہت ہارڈ ہے، مشکل ہے. تہجد آپ پڑھ لیں گے لیکن نظر بازی سے آپ نہیں بچ سکتے. تہجد آپ پڑھ لیں گے غیبت سے آپ نہیں بچ سکتے. ہزاروں تہجد گزار، ہزاروں بڑے بڑے عمال کرنے والے، بڑے 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 علم کرنے والے، لیکن کس چیز میں گھر پھنس جاتے ہیں کہ باطن کی گند سے نہیں نکلتے. حسد نہیں نکلتی، کبر نہیں نکلتا، ریا نہیں نکلتی، تکبر نہیں نکلتا. اتنا بڑا گناہ تکبر، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑی سزائی کسی کو نہیں دی جائے گی جس میں کبر ہوگا. اتنا بڑا گناہ ریا کہ جس میں رائی کے برابر بھی ریا ہوگا وہ بخشے نہیں جائے گا. کتنا بڑا گناہ ہے. ذرا آپ کی طرف اپنی گردن میں جھکا کے دیکھوں تو یہ ہے یا نہیں ہے ہمارے میں. یہ آپ کو آئینہ بتائے گا. ظاہر کی گند کو صحیح کرنے کے لیے آئینہ لے آتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے تیری ناک صحیح نہیں ہوئی ہے، مونچھی تیری صحیح نہیں، وہ آئینہ بتائے گا. تو باطن کے لیے بھی آئینہ چاہیے. وہ کون سا آئینہ ہے؟ وہ آپ کا شیخ ہے. وہ شیخ ایسا شیشہ ہے کہ آپ شرمائیں گے گناہوں کے ساتھ اس کے سامنے جاتے ہوئے، کیونکہ ٹرانسپیرنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے سینے کو. کوئی ایک مخصوص شخص پیدا کیا ہے، یعنی کیا نا روشنی کہاں سے چل رہی ہے؟ سب مدینے سے چل رہی ہے. کام وہی ہو رہا ہے، کام وہی ہے، نبیوں والا کام ہے. یاد رکھیں. امید ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں. ذکر کی اہمیت کو سمجھیں، بجائے نوافل کی طرف سے آئیں. اس لیے کیا ہے کہ شیخ ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ رول ادا کرتا ہے انسان کے دین میں. اور جو لوگ سچے اور صادق لوگ ہوتے ہیں، جن کو خوف خدا ہے، مرنے کا خوف ہے، قبر کا خوف ہے،
وہ جب کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو بہت سنجیدگی سے جاتے ہیں، اسی لیے وہ ایسے ہی فالو کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ نے نبی پاک کو فالو کیا تھا، وہی انداز ہوتا ہے. ہر بات شیخ کی بڑی قیمتی ہوتی ہے ان کے نزدیک، وہ اس کے خلاف نہیں چلیں گے. اور جو لوگ ویسی بس تفریح باز لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ویسی اپنا سیریس ہی نہیں، اس معاملے میں سنجیدگی نہیں ہے، تو وہ ایک بات یہاں سے سنتے ہیں دوسری نکالتے ہیں، جو شیخ بتایا اس پہ عمل نہیں کرتے، جو کچھ شیعہ اس پہ توجہ نہیں دیتے، غلطی ہو گئی فلاں. یہ وہ لوگ ہیں جو سنجیدہ نہیں ہیں. میرے بھائیو، یہ بہت سنجیدہ راستہ ہے، یہ ڈائریکٹ آپ کو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، آپ کو مدینے والے سے ملا دینے والا راستہ ہے، اسی راستے سے اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے. سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہوں. اور سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے، امید ہے آپ میری بات سب اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے، یو ہیو ٹو فالو یور شیخ. The person who is very serious in this matter, he will be the very serious in following the sheikh. اتنے بہت سیریس ہوگا اپنے شیخ کو فالو کرنے کے اندر. مقصد شیخ نہیں ہے، مقصد رب ہے. یہ سورسز جو اللہ نے پیدا کیے ہیں سارے، مقصد تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے، خانہ کعبہ بھی نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے. یہ سب سورسز ہیں، وسیلے ہیں جو پیدا کیے ہیں. بس یہ تو چیز تو مقصد سب ایک ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ اللہ. بس فنش. یہ ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہمارا شیخ ہے. جس کو آپ نے شیخ بنا لیا تو سنجیدہ ہو جائے اور اس راستے کو مضبوطی سے پکڑے. جو اس کی تعلیمات ہیں، جو بتاتا ہے، وہ صادق اس سے ہو جائیں. جس کو اس نے گناہ کہہ دیا کہ یہ گناہ آپ نے چھوڑنا ہے، جانو دل سے اس پہ کوشش شروع کر دیں، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. اگر سنجیدہ ہیں آپ، اس سنجیدگی پر یاد رکھیں. اللہ سبحانہ کہتا ہے ان اللہ مع المحسنین، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میری قدر ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ راستہ ہے، اتنا سنجیدہ راستہ ہے، اتنا اہم راستہ ہے. اور خاص طور پہ جیسے جیسے دنیا فتنوں کی طرف چلتی چلی جائے گی، اس کی سخت سے سخت ضرورت پڑتی رہے گی ہمیں. واحد جو چیز بچائے گی دجال سے، فتنے دجال سے، بڑے بڑے فتنوں سے، جس کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ دجالی فتنہ ہے. امام مہدی کا انتظار نہ کریں، امام مہدی کا انتظار نہ کریں. ہمارے پاس تو ایک کتاب ہے جو اللہ نے دی ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ کلام اللہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس اس کی تفسیر، بہترین تفسیر لکھی ہے. کون سی تفسیر ہے؟ سنت رسول اللہ ہے. وہ پوری تفسیر ہے ابھی بھی ہم کی زندگی مبارک کے اندر. ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. امپلیمنٹ چاہیے، عمل چاہیے، تو کسی دھوکے میں نہ ہو. شیخ آپ کو راستہ دکھائے گا. فرائض بہت بڑی عبادت ہے. ایک نماز فرض آپ ادا کریں جو حق ادا کرنے کا ہے، اس کو ادا کر دیا آپ نے فرض. اب ہمیں دوسرا فکر کیا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے جو ہم نے پڑھی ہے. اب یہاں دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے بس پڑھ لی ختم، اس نے کوئی معمولی چیز آپ نے ادا کی ہے. اللہ نے دوسری شکل رکھی ہے، تو نماز ایسے پڑھ کہ میں اس کو قبول کروں. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سمجھے آپ بات؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکی کی ضرورت ہے. جتنا اندر سے آپ پاک ہوں گے، آپ کی نماز اسی قدر اللہ کے دربار میں پہنچتی چلی جائے گی. تو اس اسٹرگل کا نام، اس اچیومنٹ کا نام، اس چیز کو حاصل کرنے کا نام ہی تصوف ہے، صوفیزم ہے. It's not away from the deen, it's a part of deen, it's a part of شریعت. It's not کوئی سیکنڈ تھنگ نہیں ہے ہمارے. ہم کہیں یہ دوسرا دین ہے جو تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے. No, it is the part of deen. تو یہ کوئی نئی کام آپ نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہی کام ہے کہ آپ اپنے دین کو پکا کر رہے ہیں، اپنی نماز کو پکا کر رہے ہیں. گناہ سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ بارش اللہ نے دی ہے، بارش سے کیوں گھبراتے ہیں؟ گیل ہو جائیں گے. بڑی بارش سے کیا کریں؟ گرے. ہزاروں فائدے ہیں اس کے اندر. گناہ میں تو بہت فائدہ ہے، گناہ میں تو بہت فائدہ ہے. گناہ نہ پیدا کرتے تو ہم فرشتے ہوتے.
تو کیا کر لیتے فرشتے ہوتے. لیکن اب ہم کیا ہیں کہ فرشتے ہم پہ رشک کرتے ہیں. نے کیا بنا دیا کہ فرشتے آپ پہ رشک کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے ایک صفت رکھی ہے جس وجہ سے آپ پہ رشک کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جس کو آپ برا سمجھتے ہیں؟ تو وہ گناہ ہے. گناہ نہ ہوتا تو فرشتے آپ پہ رشک نہ کرتے. آپ بھی فرشتے ہوتے, آپ بھی سور پاک ہوتی. لیکن کمال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے, ساری مخلوق کو افضل بنایا ہے, وہ کس وجہ سے؟ یہ نہیں کہ ہماری ناک خوبصورت ہے, ہماری آنکھ خوبصورت ہے, ہمارا جسم خوبصورت ہے. اللہ نے افضل کس چیز سے بنایا ہے کہ ہم میں گناہ کرنے کی صلاحیت ڈال دی. اللہ کہتا ہے مجھے گناہ کرنے والا بہت ہی شخص بنتا محبوب ہے جو تائب گناہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. گناہ سے نہ گھبرائیں, بلکہ الحمدللہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. اور جیسے توبہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھا اس لیے میں نے اس کو افضل کیا تھا, اس کو بڑا کیا تھا کہ اتنے گناہوں کی جگہ چھوڑ دیا. گناہ کرنے کے بعد اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا, پھر میری طرف آ جاتا ہے. کوئی بچہ نافرمان ہو اپنی ماں کا اور بھاگ جائے گھر سے, اور پھر اس کے بعد وہ بچہ واپس آ جائے اور ماں سے توبہ کرے, تو ماں کیا کرے؟ دھکا دے گی, سینے سے لگائے گی, عام دنوں میں روٹی دیتی ہے, پراٹھا بنا کے اس کو دے گی. میرا بیٹا واپس آ گیا, اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. فخر کرے گی, لوگوں کو بتائے گی, خالہ کو بتائے گی, اس کی دیکھ کتنا چنگا پتر ہے, ٹر رہا ہے واپس. مادہ کہاں مانے نے, مادی گل نو منیا, ماں نے محبت کرتا ہے. تو رب تو کہیں ماں سے بڑا ہے. وہ فخریہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے, اس نے گناہ کرنا تو اس کے اندر صلاحیت ڈال دی تھی میں نے, لیکن کمال یہ ہے کہ پھر میرے پاس آ کے روتا ہے کہ مجھے بچا لے. سبحان اللہ. تو بڑا آسان طریقہ, گناہ ہو جائے توبہ کر لیں, پھر چل پڑے. پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں. مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ توبہ سے آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں. آپ توبہ سے گناہوں سے نیچے نہیں جا رہے ہیں. گناہ دھکا دیتے ہیں آپ کو اوپر پر اٹھانے کے لیے. بس ایک کام رکھیں کہ توبہ کرتے چلے جائیں. بس توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے. تو مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو. بس ہمارا ایک کام ہے, عمل کرنا ہے, نمازوں کو ادا کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, ہم نے فرائض کو پورا ادا کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں. اس پہ کنسیڈر کریں, اور پھر اس کے بعد زیادہ جو کنسیڈر کرنا ہے نوافل کی فکر نہ کریں. کس پہ کنسیڈر کریں؟ کہ میں پاک ہو کے یہ عمل کو پیش کروں. تو اس پاکی کے لیے جو محنت کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ یہ مشائخ کرام جن کا تعلق باطن سے تھا. تو اس میں نقش بندی, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے. ہر زمانے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی زمانے کے دور کے مشائخ پیدا کیے اور ویسے ہی ان کو وظیفہ دے دیا. قادری زمانے میں زمانہ ویسی تھا تو قادریت کو بلند کر دیا اور ان کے وظائف کو ویسے ہی رکھ دیا, شیخ کا مزاج ویسے بنا دیا, اور اسی مزاج کے ساتھ امت کی اصلاح ہونا شروع کر دی. اسی طرح چشتی ہے تو ان کو اسی انداز کے ساتھ جس میں کوئی جذب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو اس کے اندر ان کے اندر ایک مستی ڈال دی. چشتیہ سلسلے میں یہ ہے, جیسے آپ کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑھا دیا ہے نا, گانے بجانوں پہ آ گئے, یہاں تک نہیں تھا لیکن ایک ذوق پیدا کر دیا, کیونکہ انہوں نے اس قوم سے لڑنا تھا کہ جہاں گانے بجانے بہت تھے, تبلے بہت تھے, تو اس کے اندر ایسا ذوق پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس قوم کو کھینچنے کے لیے اس قسم کا ماحول پیدا فرما دیا. تو ہر دور کے اندر مختلف ہے لیکن سب ایک ہیں. لیکن آج کا دور جو ہے نقش بندی دور ہے. آج کا دور نقش بندی دور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آج کا دور نقش بندی دور ہے, اور اسی لیے یہ سلسلہ جو ہے تعلق بھی کس سے رکھتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے رکھتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے سب سے آخر میں دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سلسلہ جو دیا ہے سب سے آخری میں دیا ہے, اس لیے کہ جب قیامت تک کا جو دور ہے وہ سارا کا سارا جو ہوگا
سارا کا سارا اس کے لیے نقش بندی طریقہ چاہیے ہو. جیسے قادریہ میں دیکھیں وظائف، چشتیہ میں دیکھیں وظائف، دوسری جگہ دیکھیں، اب نہیں چلتے ہو. ٹائم ہے آپ کے پاس، سوری کریں گے میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں تو کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے، میں نے تو فلاں کام کرنا ہے. سو بیزی لائف، بزنس ہو رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، چینج ہوگی نا لائف ساری، تو ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور قانون تو اللہ کے وہی ہیں کہ نماز بھی پڑھو، یاد بھی کرو، اور اپنے آپ کو پاک بھی کرو. پاک کرنے کے لیے مجاہدہ ہے. تو اس پاکی کے لیے وظائف جو تھے ان کے کیا تھے؟ جاؤ بھائی اتنی دیر جنگل میں بیٹھ جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اتنے ہزار یہ وظیفہ کرو، اتنی دیر کنویں کے اندر اٹھ کر اٹک جاؤ. یہ مجاہدے کے لیے ان کے پاس مشائخ پیش کرتے تھے طریقے. اللہ بیزن اللہ تھی ساری چیزیں، یہ طریقے بنائے ہوئے تھے. نقش بندی سلسلہ آیا، خواجہ نقش بند سجدے میں پڑ گئے، بند کر لیا کمرہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا سلسلہ دے جو آسان بھی ہو، جلدی بھی ہو، اور تیری محبت بھی مل جائے. عجیب چیز مانگی، یہ ہو آسان، محنت نہ کرنے پڑے، کام بھی ہمارے چلتے رہے، ہو بھی آسان اور تو جلدی بھی مل جائے، اور ہمیں تکلیف بھی نہ ہو، زیادہ کام نہ کرنا پڑے. یہ عین اس سلسلے کے سلسلہ فٹ آتا ہے ہمارے پہ. نو ٹائم، کوئی بات نہیں. آپ وہی کام کریں گے جو ایک آدمی جا کے جنگل میں 40 دن تک چلے کھینچتا تھا، تنہائی میں بیٹھتا تھا، پتے کھاتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے اندر صفائی پیدا ہو جائے. آج نقش بندی جو ہے کاروبار چلاتا ہوا، بزنس کرتا ہوا، ٹیکسی چلتا ہوا، اللہ کو جب یاد کرتا ہے دل کے اندر تو اس سے زیادہ فائدہ اس کو ہو جاتا ہے. اور اس آیت پہ چل رہے ہو الذین یسکنون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ تیرا ہر ایکشن جو وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، مقصود جل ہے. تو یاد کرتا جا، میں تجھے پاک کرتا چلا جاؤں. تو اتنا فٹ سلسلہ ہے یہ، الحمدللہ. اور اتنا آسان ہے. یہ چھوٹا بچہ بھی جو ہوگا نا اپنے صفائی شروع کرے نا 16-12 سال سے، الحمدللہ 21 سال میں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، ڈاکٹر جائے، انجینئر بنے، ہر جگہ پھیل جاؤ، ہر جگہ پھیل جاؤ. یہ دنیا ہماری ہے، ہر بزنس اختیار کرو، ہر کام اختیار کرو، لیکن اللہ کو نہ بھولو. ہتھکار ہو، دل یار ہو، ہاتھوں کو کام پہ رکھو اور دل کو اللہ کی طرف دے. یہ ہے نقش بندی طریقہ کہ آپ کی عبادات بھی ہوتی چلی جائیں. نگاہ کو کیسے روک سکتا ہے؟ پہلے گھر کا پردہ تھا، پھر باہر برقعے کے ساتھ پردہ آ گیا. اب کیا ہوا کہ اب کپڑے اتار کے پردہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں کپڑے اترے ہیں پردہ ہے، تو کیسے نگاہوں کو بچے آتے ہیں؟ یہ تو چلتا جائے گا سلسلہ. لیکن سبحان اللہ، جس سلطان اللہ کو یاد کرتا ہے، دل میں اللہ ہو، تو کیا ہے اس کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جھکا دیتا ہے، اس میں حیا پیدا فرما دیتا ہے. گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر اس طریقے کو استعمال کرتا ہے کہ توبہ کر، معافی کر، تو چلتا چلا جائے. میرے بھائی یہ سلسلہ بڑا فٹ ہے. رونے دھونے کا نہیں جی ہم اس دنیا میں آ گئے، اس ملک میں پھنسے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ نہیں، شریعت وہی ہے، قانون وہی ہے، وہ نہیں بدلیں گے. وہ وہی ہے جو ڈیمانڈ لگی تھی، جو اللہ کے نبی لے آئے، ہم نے کرنا اسی شریعت پہ چلنا ہے. عورت ہو یا مرد ہو، کہیں بھی چلی جائے عورت، پردہ پورا کرنا ہے، چہرے کو چھپانا ہے، ہاتھوں کو چھپانا ہے. لیکن اس برائی سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. صاف ہو گئے الحمدللہ. آپ سوچ سکتے تھے کہ ہم امام پہن لیں گے، ہمارے بچے امام پہن لیں گے، ہم داڑھی رکھ لیں گے، ہم لباس سنت کا پہن لیں گے؟ نہیں. دل جاگا، دل روشن ہوا، ہر چیز آسان ہوگی آپ کو. اب نہ کریں، اب کوئی کہنا آپ کو داڑھی کاٹ دیں، آپ کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں یار 1 لاکھ پاؤنڈ لے کے میں تجھے 1 لاکھ پاؤنڈ میں دیتا ہوں، تجھے میری داڑھی کاٹنے کی بات نہ کر. یار نوکری نہیں ملے گی، داڑھی کاٹ دو. کہتا نہیں یا میں یہ نوکری نہیں کر سکتا. یعنی کیوں محبت ہوئی؟ دل جو پاک ہو گیا تو اس سے محبت ہو گئی. دل پاک ہو گیا، نماز سے آپ کو اتنی محبت ہو جائے گی کہ بے انتہا بات ہو جائے گی. ہم جڑ کو نہیں پکڑتے، اوپر سے تبلیغ کرتے، اوپر کی بات کرتے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. چلو پڑھا دی، لیکن قائم تو نہیں کی نماز. اس نے پڑھ لی، قائم کیسی کی نماز؟ اس کے ساتھ دوسرا اہتمام ہو جائے، نماز پڑھانے کی تبلیغ ہو، اور دوسری طرف نماز کو قبولیت کی تبلیغ ہو. سبحان اللہ. کوئی جھگڑے کی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ.
کہ ہم نماز کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں صفائی کی دعوت بھی دے رہے ہیں. پاک کر لینا تم نماز پڑھنا اور نماز قبول نہیں ہوگی تمہاری. نہیں پاک نہ کریں جاؤ وہ فلاں جگہ حوض ہے اس حوض میں جا کے ڈبکی مارو پاک ہو جاؤ گے. شیخ کہتا ہے کہ میں سمندر ہوں میرے کنارے پہ کھڑے ہوئے کیا دیکھ رہا ہے کیوں تکتا ہے آپ مجھ میں آ جائے میں بھی پاک ہوں تجھے بھی پاک کر دوں گا. دور سے کیوں دیکھتے ہو شیخ کو دور سے کسی اللہ والے کو کیوں دیکھتے ہو آؤ اس سے قریب آؤ ڈوب جاؤ اس میں وہ پاک ہے تم کو بھی پاک کر دے. فاصلے پہ دیکھتے رہو گے تو کچھ مزہ نہیں آئے گا. آؤ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاؤ سفر طے کرنا شروع کر دو مخلص ہو جاؤ. کس طرح سے مخلو کہ ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے ہم نے جنت لینی ہے. خود اپنے آپ پہ اپنا کیا جو گناہ کرتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک اتنے بڑے وسیلے کو چھوڑ کر میں اپنی بات نہیں کر رہا میں مشائخ کی بات کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے وسیلے کو چھوڑ کر ہم بیٹھے تکتے رہیں بڑا اچھا ذکر ہو رہا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں جی تو آپ کیا کر رہے ہیں بس یو ڈوئنگ. یہ ایگزامپل کام نہیں ہوئی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو سمجھ لیا. یہ اولے الباب لوگ ہیں. اللہ نے ذکر کرنے والوں کو کیوں کہا عقل مند اس لیے کہ یہ سمجھ گئے کہ کوئی عمل بھی ہمارا ذکر کے بغیر قبول ہوگا ہی نہیں. وہ سمجھ چکے ہیں. اب آپ سمجھے کہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے ذکر کیوں کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو خود اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ کا جو شیخ اس کی تعلیمات تو 2000 کے قریب تو شاید میرے بیانات ہوں گے ضرور. اس کا طریقہ یہ ہے اگر آپ سیریس ہیں انسان ہے دھوکے میں آتا ہے چلتا پھرتا ٹیکسی میں جا رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. ویسے بھی میں ایک یعنی کوئی وقت ضائع کیوں کرے آپ بڑا آسان طریقہ ہے کچھ نہ سنیں آپ کسی کی تقریر نہ سنیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنی اسی جو آپ کا جی پی ایس کے پاس جائیں پوچھتے ہیں ہنس جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ سب پوچھیں گے آپ کا جی پی کون ہے. یہ کیوں نہیں کہتے آپ کس ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں جی پی بتائیں آپ کا جی پی کون ہے. وہ جی پی کی رپورٹ چلے گی تو اللہ پوچھے گا تیرا جی پی کون تھا اس کی بات کر. تو اپنی جی پی کے پاس ہے 2000 سے زیادہ ہوں گے مجھے نہیں پتا بیان وہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے ہر روز ایک بیان کو لگا لے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھے. جس نے سوچا میں تو بالکل صحیح ہوں میں تو فلاں ہوں میں تو فلاں ہوں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا سمجھے. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کپڑے بدل رہے ہیں تو ٹیلی فون پہ وہ آتا ہے ٹک کر لیں ٹیلی فون پہ آپ کپڑے بدلتے جائیں اس کپڑے بدلنے جو 5 منٹ آپ کو لگیں گے 5 منٹ میں آپ کو ایسی نصیحت پہنچ جائے گی آپ دن بہترین گزرے گا. سننے کا طریقہ میں نے کہا نا نقش بندی طریقہ آپ کی کسی چیز کو روکتا نہیں ہے دین کو چلاتا رہتا ہے. کہ نقش بندی کا طریقہ 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو. ٹیلی فون فٹ کریں آپ کہ آج یہ بیان سننا ہے اب جس وقت بھی آپ نے کوئی ایکشن کرنا ہے اس کو آن کر دیں وہ چلتا رہے گا. آپ کا کان میں آواز جاری ہے آپ کپڑے بھی بدل رہے ہیں آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میسج پہنچتا جا رہا ہے. اگر آپ نے کیا بیٹھوں گا آرام سے چائے کا کپ رکھوں گا پھر حضرت گرامی کی میں تقریر سنوں گا پھر کوئی سامنے نہ آئے وہ زمانہ ہمارا نہیں ہے نقش بندیوں کا نہیں ہے وہ کسی اور کا ہوگا. نقش بندی وقت کو ضائع نہیں کرتا. آپ سارے بیان سن لیں گے میرے اس فارمولے کو استعمال کر کے دیکھیں کیچ کریں آپ کہ آج میں نے پہلے سے شروع کریں. ہر مرید کا کام یہ ہے 10,000 دفعہ بیان سنیں گے 10,000 دفعہ میسج آپ کو پہنچیں گے آپ کو زندہ کر دے. آج تک میرا معمول ہے کہ میں اپنے شیخ کی بات سنے بغیر یا پڑھے بغیر وقت دن نہیں گزارتا. کیوں اور قسمیاں کہتا ہوں کہ تو صدیاں گزر گئے سالوں گزر گئے ہر روز مجھے وہاں سے ایک نیا میسج ملتا ہے اور میری زندگی کے وقت گزرتا ہے. یہ روحانیت ہے. اس لیے تو شیخ ہاتھ پکڑتے ہیں آپ بات سمجھ آ گئی. تو یہ نقش بندی جو ہمارے مشائخ کی بڑے آسان ان کے وہ بھی دور نہیں ہے ہمارے سے ان کے فیضان اترتے رہتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے اصل سلسلہ ہمارا ذکر کیا ہم بیٹھے ہیں ہمارا ذکر جو ہے وہ خاموش ہے. ہمارے یہاں اونچی آوازیں نہیں ہیں ہم لا الہ اونچا نہیں پڑھتے ہم لمبی لمبی تکبیریں نہیں کرتے ہمارے لمبی لمبی تصویریں نہیں ہیں ہمارے لمبے لمبے ذکر نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو صرف ایک کام ہے
گردن جھکاؤ, دل میں جاؤ, اللہ کو یاد کرو, بیگانے ہو جائے. اور تبتل ہی تبتیلا وسط ربی کا. قرآن کیا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو میرے نام کے ساتھ, ایسے یاد کرو کہ دنیا سے الگ ہو جاؤ. دنیا سے الگ سے مراد یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو, نہیں, اللہ, دل سے دنیا ختم ہو, دل میں اللہ ہو اور اپنے کاروبار کرتے رہے. بولے سبحان اللہ. یہ جو ہے اب جو ہم کرتے ہیں اسٹارٹ اپنا ذکر, اس کو کہتے ہیں ختم خواجگان. سمپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ چیز. ختم کہتے ہیں کہ بھئی اس سال پہنچانا کسی کو, ثواب پہنچانا جو کہ جائز ہے. قرآن کے ذریعے, آیات کے ذریعے, صدقے کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے آپ جہاں سورہ یاسین پڑھتے ہیں اپنے باپ کو ثواب دے رہے ہیں, آپ ان کو بخش دیں, اللہ تعالیٰ ان کی روح پہ بخش دیں. تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ اس سنت ادا کریں. کوئی بھی آپ کو ہدیہ دے تو اس کا پلٹ کیا کریں, اس کے لیے آپ دعا کریں. تو اب شیخ کی دعا مل جائے. وہ تو بتایا کہ ہم تو درود پڑھتے ہیں تو نبی بھی ہمیں کیا ملتی ہیں, دعائیں مل جاتی ہیں. سمجھے نا, ایک سسٹم ہے. تو اب کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ختم خواجگان کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے نقشبندی کا کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم احسان اتارتے ہیں ان مشائخ کی جن کے ذریعے سے ہمیں فیض پہنچے گا ہمارے ذکر میں, تو ہم ان کے لیے اصال کرتے ہیں. تو جتنے مشائخ کرام ہیں, یہ ترتیب دی ہے نقشبندی مشائخ نے, ہر شیخ کے لیے ایک قرآن کی آیت کو مستخص کر لیا ہے. یہ قرآن کی آیت کا ثواب ہم آیت کو پڑھیں گے, اور وہ ساری بڑی قیمتیں کشف سے آتی ہیں آیات کہ اس شیخ کو اس آیت سے آپ اصال کریں اور ثواب پہنچائیں. تو پھر کیا کرتا ہے نقشبندی کہ سب سے پہلے وہ اس شیخ کی اس آیت کا ورد کرتا ہے. مجموعے کے اندر ورد کر کے ان تمام مشائخ کے نام سے وہ آیات مستقص ہیں, جو خود نہیں بلکہ کیا ہے کشف سن پر آتے ہیں, وہ آیت ان کی اصال کے لیے مقرر ہو جاتی ہے. تو ہم بیٹھ کے سب سے پہلے وہ ختم یعنی وہ اصال ثواب کرتے ہیں ان مشائخ کرام کے لیے جن کے نام سے منسوب مختلف آیات ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ سب منسلک یہاں شیخ سے. اس کو سمجھنے کی تو آپ میری کتابوں کے اندر اس میں لکھا ہے سارا کچھ کہ کس کے ساتھ کس کا تعلق ہے آیت کا. تو جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں تو ثواب اس کو پہنچتا ہے, ملنگ سے پہنچتا ہے. جب ثواب پہنچتا ہے تو وہاں سے اس کا فیضان اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا اس کا فیضان کہاں اترتا ہے, اس کا نور کہاں جاتا ہے, اس قلب میں جس میں آپ نے ذکر کرنا ہے ادھر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو اس لیے ختم خواجگان پہلے پڑھا جاتا ہے. ہم ختم خواجگان پہلے پڑھتے ہیں. یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ بیٹھ کے کوئی پیری مرید یا ویسی دکھانا ہے, نہیں. یہ ایک طریقہ ہے جو ہم کرتے ہیں پہلے. تو ان کو دو طریقے سے کیا جاتا ہے. جہر بھی پڑھ سکتے ہیں وہ ختم خواجگان. گو نقشبندی سلسلے میں ذکر جہر نہیں ہے. جب ہم ختم خواجگان پڑھتے ہیں ہم ذکر نقشبندی نہیں کر رہے, یہ ہم اصال ثواب کر رہے ہیں. جیسے قرآن آپ اونچا بھی پڑھ لیں, قرآن آپ اونچا بھی پڑھ لیں, ہے ایسے ہی نہیں. یہ دونوں ترتیبیں نماز میں دے دی ہیں. فجر آپ اونچی پڑھ لیں, ظہر آپ نیچی پڑھ لیں, مغرب اونچی پڑھ لیں, عشاء آپ اونچی پڑھ لیں, عصر آپ آستہ پڑھ لیں. یہ ترتیب اللہ نے دی ہے نا. تو قرآن کو اونچا بھی پڑھ لیں, نیچا بھی پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. تو اس نیت سے جو ہم یہ ذکر کرتے ہیں, اس پہ میرے ساتھیوں نے بیچارے کچھ تھے جنہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ تو بھائی یہ تو نقشبندی سلسلے کا ذکر ہی نہیں کرتے, یہ تو چشتیہ اور قادری سلسلے کا ذکر ہے, اونچی زبان میں ذکر کریں, یہ ذکر ہے ہی نہیں. یہ تو ہم اصال کر رہے ہیں, اور اصال کا طریقہ اونچا بھی ہے آستہ بھی ہے. تو کبھی ہم اونچا کرتے ہیں, کبھی آستہ کرتے ہیں. ہم نے تو احساس پہنچانا ہے. ہم اونچا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ الحمدللہ اس میں بڑا جذب ہے, اس میں جذب ہے کیونکہ قرآن کی آیات ہیں وہ. تو اس کے اندر ایک انسان کے اندر جذب بھی پیدا ہوتا ہے اور شعور بھی آتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کو یاد رکھیں کہ ہم کس شیخ کا اس وقت ورد کر رہے ہیں, اس کا فیضان اترتا ہے. تو کوئی چیز غلط نہیں ہے. ہر چیز انشاءاللہ نقشبندی کی شریعت کے مطابق ہوگی, سنت اور سنت کے مطابق ہوگی. کیونکہ احیاء سنت کا طریقہ جو ہے سب سے زیادہ سارے سلسلوں میں اللہ نے جو رکھا ہے وہ نقشبندی میں رکھا ہے. پہلا نشانی یہ ہے کہ جو انسان مخلص آ کے بیعت ہوگا شیخ سے, سب سے پہلے وہ سنت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے یہ.
بغیر سنت کے نقش بندی ہوتے ہی نہیں ہے. اس کا رنگ ڈھوپ ایک دم شریعت اور نبی کے رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ واجب ہے پر نہیں کہ نبی پاک کا عمل تھا. کیا تھا؟ یہ آپ سفید لباس پہنتے ہیں، کیا کالا پہننا حرام ہے؟ کیا نیلا پہننا حرام ہے؟ کیا ادھر پہننا حرام ہے؟ نہیں، کوئی رنگ حرام نہیں ہے. کیا پگڑی آپ دوسرے رنگ کی نہیں پہن سکتے؟ ضرور پہنے، ہری پہنے، بہت رنگ ہے وہ جو بھی پہنے آپ، سب جائے سنت پر ہے. نبی پہنے کافی رنگ کے ساتھ پگڑی کو پہنا، لیکن جو سب سے زیادہ رنگ پسند تھا نبی وہ کیا تھا؟ سفید تھا. اور اس کی نشانی آپ یہ دیکھیں، دو امپورٹنٹ وقت انسان پہ آتے ہیں. دو وقت آتے ہیں اللہ انسان کو دیں جس وقت اللہ تعالیٰ دربار ننگا ہوتا ہے. ایک جس وقت جاتا ہے حج کرنے تو اس وقت انسان اتنا عجیب بن جاتا ہے، حیت چینج ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہوتا ہے. اس کا سارا جتنا بڑا بادشاہ ہو سب کچھ ہو، لیکن جس وقت وہ جائے گا حج کرنے اس عبادت کے لیے اللہ اس کو ننگا کر دیتا ہے. ہاں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی فقیر ہے کوئی بادشاہ ہے، سب کر دیا. اور وہاں پسند جو فرمایا سبحان اللہ کہ ننگا ہو اور لباس کیا ہو؟ سفید رنگ کا احرام پہن کر. دوسرا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان مرتا ہے اور اللہ کے دربار میں جاتا ہے. تو نبی نے کون سا رنگ پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سا رنگ فرمایا؟ سفید رنگ. سرکار ہم کو پسند تھا یہ رنگ، آپ پسند فرماتے تھے ہمیشہ. آپ کئی معمول پہنتے دوسرے رنگ بھی تھے، ثابت ہے، لیکن اس رنگ کو پسند فرمایا. تو نقش بندی جو ہے وہ عاشق رسول ہے، وہ کوئی راستہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جائز سب ہے، دل کرے گا، لیکن جب پہننے شروع کرتا ہے کہ نہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسا کام چل رہا ہو کہ میرا کام بن جائے، میں یار یہی رنگ پہنوں گا. تو اس رنگ کو پرائیورٹی دینا شروع کر دیتا ہے. ہر اس فعل کو پرائیورٹی دیتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نظر آتا. یہ کوئی واجب سمجھ کے یا حقیقت سمجھ کے ہم اس رنگ کو نہیں پہنتے، صرف عشق رسول میں اس رنگ کو اختیار کر لیتے ہیں. سب کریں الحمدللہ، ایک عجیب نور نکلنا شروع ہوتا ہے اس میں. ہر نقل کرے تو نبی ہم مطابق کرے. نقش بندی سلسلے میں یہ کمال ہے کہ اس کی ابتدا جو انتہا پر پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں کمال یہ ہے تو سلسلہ نقش بندی کے اندر کوئی فعل بھی اس کا خلاف سنت نہیں ہوگا. سنت میں اس کا عمل ہوتا ہے سارا. تو جس کا عملی سنت پہ ہو تو کیا اس کا ذکر غیر سنت کے خلاف ہوگا؟ اور جب غیر سنت کے خلاف ہوگا وہ اللہ سے مل جائے گا. کوئی بدعت کرنے والا اللہ سے ملتا ہے؟ تو کیسے مل گئے تھے لوگ اللہ تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے. غلط اس لیے کہوں گا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی یہ بات. اس کو سمجھنی چاہیے کہ اگر آنکھ کھول کے دیکھیں، تعصب نہ ہو، اس میں تعصب نہ ہو، حقیقت کو سمجھے کیا ہے. تو یہ اونچا ذکر کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. خطوں کا جو مطلب میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں نقش بندی سلسلے میں کوئی احساس ہوتے ہیں، دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ظاہر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم احسال کر رہے ہیں، یہ ذکر نہیں کر رہے. لیکن جب ذکر کی بات آتی ہے جو ہمارا اصل ذکر ہے وہ ہم اونچا نہیں کرتے. وہ اونچا نہیں ہے، وہ تو ڈوب جاتا ہے آدمی، اللہ اندر ہی چلا جاتا ہے اس میں گھنٹوں میں بیٹھ کے. یہ ہمارا ذکر ہے جس کو ذکر ہم خفی کہتے ہیں. دل کے ساتھ ہم اپنی لطائف پہ ذکر کرتے ہیں. وہ اونچا نہیں ہو سکتا، وہ اونچا نہیں ہو سکتا، وہ دل میں ہے، وہ راستہ ہے. وہ اصل ذکر ہے جس کے ساتھ انسان اللہ کے قرب کی منزلوں کو طے کرتا ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ ہم اپنے مشائخ کے احسان اتار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے ہمیں یہ سلسلہ ہم تک پہنچایا ہے اور یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس سلسلے میں ان کو سب سے پہلے ان کو اصحال کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں. اور تحفے کے بدلے وہاں سے پھر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو میرے پیارے بندوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. حبا کا حبا یوں حبو کا، اللہ نے خود کہا کہ مجھ سے میری محبت مانگو، لیکن جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی مانگو. خود کہہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ جب تم اس سے محبت کرو گے تو مجھے تم پہ محبت ہو جائے گی. حبا کا یوں حبا. تو اس کے بعد عمل کی باری آتی. ہمیشہ اللہ والوں سے محبت کرنا بہت بڑا اعزاز ہے. اگر نہیں ہو رہی تو دعاؤں میں مانگو اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت دے دے، اس کی ذات مجھے فنا کر دے. ایسا ہو کہ چلتے پھرتے آپ کو اپنے شیخ سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہر وقت اس کا نقشہ آپ کے سامنے چلے. تو یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے. جو اللہ والے سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت ڈیفینیٹلی کرتا ہے.
اگر قدرت ہے، کچھ وسوسے ہیں، کچھ شکایتیں ہیں، چیزیں ایسے دل میں آ رہی ہیں، پھر اللہ آپ سے دور ہے، ڈیفینیٹلی دور ہے. اس کے لیے پھر دعائیں مانگیں، اللہ سے صدقات دیں، اللہ سے محبت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت دے، میں تیری محبت چاہتا ہوں، تو نے وسیلہ رکھا ہے، مجھے سے محبت دی. یہ شیطان جو مجھے دور کر رہا ہے اپنے شیخ سے، اس محبت کو بڑھائیں. امید ہے آپ اس سلسلے کا تعارف میں نے آپ سے کرایا ہے، اور یہ ہے ہمارے سلسلہ نقشبند کا تعارف. ٹھیک ہے، تو اب ہم ختم خواجگان کرتے ہیں، اصال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ذکر خفی کریں گے. کچھ حضرات نے ذکر خفی ذات کو سیکھا ہے، کچھ لوگ اگر رہ گئے انشاءاللہ میں آپ کو اس ذکر کے بعد وہ سکھا دوں گا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنا ذکر سیکھیں اور ترتیب کے ساتھ ذکر کریں. جو ہمارے سلسلے کے قواعد ہیں اس کو پورا کرو. میرے سلسلے کے قواعد بڑے مختصر ہیں، سن لیں کہ جو صاحب مجھ سے بیعت ہوں گے انہیں جو کام کرنے ہیں وہ کرنے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کام کرنے ہیں. نمبر 1 توبہ کرنی ہے گناہوں سے. نمبر 2 فوراً سنت کا لباس پہننا ہے، سنت کے لباس کو اوپر لے جانا ہے اپنے. نمبر 2 داڑھی کو بڑھانا ہے، لباس سنت والا رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. ہاں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے، آپ کام وغیرہ پہ جا رہے ہیں اور کام آپ کا ایسا ہے، یو کین ڈو دیٹ، جو چاہے پہنے. لیکن بلا وقت اور دوسرے وقت میں جہاں ضرورت نہ ہو نبی پہ ہم کے لباس کو اپنے اوپر بنانا ہے، اس سے باہر نہ نکلے. بوقت ضرورت ضرور پہن سکتے ہیں. میں آپ کو اجازت ہے کہ کسی نے پولیس نے نوکری کی ہے، اس کی یونیفارم ہے، بالکل پہنے. یا ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کنڈیشن لگا دی گئی بھائی آپ یہ لباس پہنیں، وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس لباس کو پہن لیں. کیونکہ آپ اس لباس کو نہیں پہن رہے بلکہ آپ وہاں اس کام کے لیے اس کو پہنا جا رہا ہے. تو جیسی فارغ ہو تو پھر اپنے لباس میں آ جائے. جو طریقہ ہے امامہ ہو، داڑھی ہو اور سفید لباس ہو، یہ ہمارے. نمبر 2. نمبر 3 تزکیہ شیٹ، کنیکشن ود یور شیخ. یہ بھی دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. آپ ہزاروں میل مجھ سے دور ہیں لیکن جب تک انسان کی صحبت شیخ نہیں ہوگی وہ اس راستے میں چل نہیں سکتا. حضرت ابو صدیق کو سب سے زیادہ جو بلندی ملی ہے صحابہ میں، سب سے زیادہ قریب ہیں، مقام بلند ہے، عبادت کی وجہ سے تو نہیں تھا. بڑی بڑی صفتیں تھیں صحابہ میں، خرچ کرنے سے کوئی ایسی صفت نہیں تھی جو دوسرے صحابہ میں نہ ہو. آپ کو جو ملی ہے صرف ایک چیز سے ملی، وہ کیا؟ صحبت رسول تھی، یار غار تھے وہ. ایسی صحبت کسی کو نہیں ملی. حضرت عمر کہتے ہیں آج مجھ سے سودا کر، صدیق کو کہتے ہیں کہ کیا سودا کروں؟ کہتے ساری زندگی کے میرا مال تو لے لے، وہ رات دے دے جو تو نے غار میں نبی محمد گزاری ہے. دیکھیے تو کیا تھی صحبت کی. صحبت کے بغیر، شیخ کی صحبت کے بغیر آپ کو اس سلسلے میں فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کو اب کیونکہ یہ سلسلہ نقشبند ہے، سائنٹیفک دور کو یوز کرتا ہے نقشبندی سلسلہ الحمدللہ. تو کیسے ہوا حساب کہ ہزاروں میل دور بھی ہمارے شیخ مرید ہیں نقشبندی سلسلے میں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. فیض کیسے پہنچے؟ شرط لازم ہے صحبت کا. تو اس کا طریقہ ہمارے الحمدللہ نے دیا ہے. وہ کیا ہے؟ تزکیہ شیٹ. ہر آدمی کا کنیکشن رہتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ. اور جس وقت کوئی شیٹ بھیجا ہوتا ہے روزانہ اس کو خیال اپنے شیخ کی طرف ہی ہوتا ہے. اور اس وقت اللہ کی رحمت اس سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس شیٹ کو کور کر رہا ہے. تو اس شیخ کو پورا کر رہا ہے کہ صحبت شیخ لے رہا ہے. اور جتنا صحبت شیخ لے گا اسی قدر اس کے فیض پہنچ رہا ہے، اس کے لطائف روشن ہو رہے ہیں، اس کو بلندی مل رہی ہے. آپ کو جب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ خود انسان اپنے مقام کو دیکھنا شروع کرتا ہے. ہمارے یہاں ترقی صحبت سے ہوتی ہے. تو یہ صحبت کا طریقہ ہے کہ ہر روز ہر وقت آپ کو تزکیہ شیٹ کی فکر رہتی ہے. آپ گناہ نہیں کریں، یار رات کو میں نے اپنے شیخ کے سامنے اپنی شیٹ پیش کرنی ہے. آپ احتیاط سے پورا دن گزار رہے ہیں، اس تزکیہ شیٹ کو آپ پکڑتے ہیں. ہر مرید کے لیے عورت ہو یا مرد لازم ہے اس تزکیہ شیٹ کو آپ پیش. کیوں؟ دیکھیں انتظام کیسا نقشبند یوز کرتا ہے. کیسے کریں؟ ہر آدمی کے پاس آج ٹیلی فون ہے ٹیلی فون یا نہیں؟ آئی فون سب کے پاس ہے. آئی فون میں آپ فٹ کر دیں تزکیہ شیٹ وہاں موجود ہے. ہر آدمی کی جیب میں تزکیہ شیٹ ہے. دکان پہ وہاں بھی فل کر سکتے ہیں، آپ جہاز میں وہاں بھی فل کر سکتے ہیں. ہر وقت آپ کو صحبت شیخ نصیب ہو سکتی ہے.
تو 3 چیزیں جو کرے گا زندگی کے ساتھ، نمبر 1 بتایا ہوا ذکر جو شیخ نے بتایا اسی ترتیب کے ساتھ صبح اور شام کرنا ہے. کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی نفل نہیں دیے جاتے، کوئی آپ کو روزے نہیں دیے گئے، نتھنگ. خواب کر لے کرتے ہیں. ہمارا تو ایک کام ہے، پاک کر لو اپنے آپ کو. نگاہ پاک ہو، زبان پاک ہو، سانس پاک ہو، اندر پاک ہو، پھر نماز پڑھیں. الحمدللہ ایک ہی نماز فرض کافی ہے. الحمدللہ اللہ کا پاکی کی طرف دھیان دیں. دکان دیں اپنے ہزاروں حج کی ضرورت نہیں، ایک ہی حج بہت پر بلند ہے. اگر وہ پاکی کے ساتھ کر لے سبحان اللہ، ایک حج کیا زندگی بھر کے لیے کافی ہے. زندگی بھر کے لیے کافی ہے. پاک ہو کے انسان گلے مل لے جا کے ایک دفعہ خانہ کعبے کے ساتھ گلے ملتے ہیں نا، طریقہ پتہ ہے نا گلے ملنے کا. بس وہ جو آپ نے جفی ڈالی نا اس کے ساتھ، وہ ساری زندگی اس کا ٹیسٹ آپ کے سینے میں لگا رہا ہے. خانہ کعبہ ہر پاک آدمی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور وہ فیض دینا شروع کر دیتا ہے. اس کو نماز میں اس کا فیض آتا ہے خانہ کعبہ. یاد رکھیے. تو میرے بھائی آپ نے تعلق رکھا ہے تو اس تعلق کو مضبوط کریں. زندگی کوئی پتہ نہیں، نہ میری نہ آپ کی، پھر ملاقات ہو نہ ہو، لیکن اس سلسلے کو اپنی موت کے لیے تیار کریں. اپنے آپ کو آخرت کے لیے، حشر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. سلسلے سے دنیا کچھ نہیں چاہیے. نہ اپنے شیخ بننا ہے، نہ اپنے کوئی اللہ والا بننا ہے، نہ اپنے کشف لینا ہے، نہ کوئی کرامات لینی ہے، نہ کوئی آپ نے تقریریں کرنی ہے. کچھ نہیں. آپ نے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے اور حشر کی تیاری کرنی ہے. بس ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمانے دیتے ہیں. تو امید ہے میری باتوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایکسٹرا آپ کو میں ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ میری مریدیں ہیں سارے، لیکن میں پھر تو میرا حق تھا میں آپ کو یہ باتیں سمجھاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں بیٹھ جائیں کہ وہ وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب ہم ختم خواجگان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا اثر ذکر کریں گے جس کو ہم ذکر خفی کہتے ہیں انشاءاللہ. بات اس کے بعد پھر آپ اپنے اپنے گھروں تک تشریف لے جائیں. جس طرح پرندہ آتا ہے سبحان اللہ سارا دن گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو شام کو آ کے اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کا کام بھی یہ ہو کہ دن بھر اپنا کام کریں، نوکری کریں، بزنس کریں، سب کریں، شام کو آ کے چادروں اللہ کے ذکر کے اندر محب ہو جائیں. صبح اور شام کی جو تصویر آپ کو دی ہے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں. عورت اور مرد سب گھر آباد ہو جائیں گے، دل آباد ہو جائے گا، دنیا بن جائے گی، قبر آباد ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. بہت آسان ہے. جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ ہوں، کینیڈا ہوں، یورپ ہوں، فرانس ہوں، جرمنی ہوں، ہر جگہ نقش بندی ہوتا ہے. آپ ذکر شروع کرتے ہیں درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین یاسین صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل إبراهيم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا خطأنا ولنا كل سبيل. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما خلفت ما أسررت ما تعالى به أنت المقدم. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت العليم القدير سبحان الله كل شيء رب السماوات والأرض الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا هزلنا وجدنا خطأنا ولنا كل سبحان رسول القائب الكبرياء والعصمة والخلق والعلم مبلغ الوسط سلام الآخر والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا اللهم نسلك الأخلاق والعفاف في الدين والدنيا العالم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجعلنا من خزي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
اللهم نسألك صحة في معنى الإيمان في حسن خلق نجاة ورحمة منك وعافية وقدر اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم نبيين صدقين شهداء وصالحين وحسن أولئك اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته وارشدنا بسنته اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك ربنا آتنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قلبنا وصمنا وقصينا وقلبنا وإيماننا بحدنا وسمعنا يا رب. صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.